محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حبب الی فی الاحسان وکرہ الی فی الفسوق والعصیان وحرم علی فی السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین. ترجمہ: اے اللہ، آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ قرار دے. اے اللہ، آج کے دن گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ قرار دے. اے اللہ، آج کے دن غیظ و غضب کو مجھ پر حرام کر دے. تجھے تیری حمایت اور نصرت کا واسطہ، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے. دیکھیے ناظرین و سامعین کرام، آج کے اس 11ویں روزے کی جو دعا ہے، اس میں بہترین نکات کی طرف اور بہترین روحانیت، بہترین معنویت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ان نکات کو ہمیں ضرور آج اخذ کرنا چاہیے، لینا چاہیے، اپنانا چاہیے. بہترین پیغام ہے آج کی دعا میں. دیکھیے پہلا جو جملہ ہے دعا کا، حبب الی فی الاحسان. پروردگارا، آج کے دن تو نیکی کو، نیکی کرنے کو، بھلائی کرنے کو، ہر نیک کام کو میرے لیے محبوب بنا دے، میرے لیے معشوق بنا دے. ہر نیکی کا کام میں اس سے عشق کروں، میری چاہت اس کے ساتھ ایک انوکھی چاہت ہو. وہ میرا نیک کام عزیز ترین سمجھوں اس کو، محبوب ترین سمجھوں اس کو. اب اس میں کیا فلسفہ ہے؟ دیکھیں، ہم جب کسی بھی چیز سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، جب بھی ہم کسی چیز سے عشق کرتے ہیں، جب بھی ہم کسی چیز سے والہانہ عقیدت کرتے ہیں، بے تحاشی محبت کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ہر قسم کی مشکل کو اس کے حاصل کرنے کے لیے، فیس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب ہمیں عشق ہو جاتا ہے، جب ہمیں محبت ہو جاتی ہے، جب کوئی چیز ہماری زندگی میں ہمیں محبوب ترین اور عزیز ترین ہو جاتی ہے، آج کا یہ پیغام ہے. پروردگار عالم، آج کے دن مجھے نیکیوں کو میرے لیے محبوب بنا دے، میرا پسندیدہ قرار دے، ان کو میرا معشوق بنا دے. میں نیکیوں کو یعنی کہ دل کی گہرائیوں سے چاہوں، بے تحاشا محبت کروں ان نیکیوں سے. پس جب محبت کا یہ معیار بن جاتا ہے، جب محبت اس بلندی پر آ جاتی ہے، تو پھر انسان جس چیز سے محبت کر رہا ہوتا ہے اس کو ہر حال میں، ہر قربانی دے کر انسان اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور بالآخر حاصل کر کے چھوڑتا ہے. بہت بڑا پیغام تھا. اور دیکھیں دعا کا جو دوسرا فراز، دوسرا جملہ تھا اس کے مقابلے میں، وہ یہ تھا کرر الی فی الفسوق والعصیان. بالکل اس کا اپوزٹ ہے. آج کے دن پروردگار عالم مجھے فسوق اور عصیان سے نفرت عطا فرما. فسوق کیا ہے؟ وہی نافرمانی. عصیان کیا ہے؟ وہی گناہ. یعنی پہلے حصے میں جو ہم نے احسان پڑھا تھا، نیکی، اس کے مقابلے میں ہے گناہ اور برائی اور نافرمانی اور اپنے مالک کی نافرمانی، معصیت.
کہا ان سے مجھے نفرت عطا فرما۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی میں انتہائی درجے کی نفرت کروں ان سے۔ اور جب انسان کسی چیز سے نفرت کرتا ہے تو کسی بھی صورت میں اس کے قریب نہیں ہونا چاہتا، اس سے دور رہنا چاہتا ہے، انتہائی دور رہنا چاہتا ہے۔ انسان جس مثال کے طور پر محلے سے نفرت کرتا ہے، اس کے قریب سے بھی گزرنا اس کو اچھا، مثال دے رہا ہوں، نہیں لگتا۔ پس جس بھی چیز سے انسان نفرت کرتا ہے اس سے ہمیشہ دور دور رہتا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر قلت وقت اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان دو جملوں میں تولا اور تبرہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلے جملے میں نیکی سے محبت کرنا تولا کی طرف اشارہ ہے، اور جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تبرہ، کسی چیز سے نفرت کرنا۔ اور جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے جس سے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے اس سے ضرور محبت کرتا ہے۔ بس ایک جلدی ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں، تولا اور تبرہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر تبرہ 80% ہو اور تولا 100% ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اگر تبرہ 80% ہے تو تولا بھی 80% ہوگا، دونوں برابر ہوتے ہیں، فقط سمت کا، ڈائریکشن کا فرق ہوتا ہے۔ تولا مثلا ادھر جا رہا ہے تو تبرہ ادھر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم جیسا کہ محمد و آل بیت محمد سے ہم تولا، ولایت، محبت اور عشق کرتے ہیں، اسی طرح کتنا عشق کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ پس محبت اور نفرت دونوں برابر ہوتی ہیں، ہمیشہ برابر ہوتی ہیں۔ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کے دشمن سے آپ اتنی ہی نفرت کریں گے۔ پس آج کے دن اگر آپ نے نیکی سے جتنی محبت کر لی، برائی سے اتنی ہی نفرت آپ کو ہو جائے گی۔ اور یہ فارمولہ اپنی زندگی کے لیے خدا ہمیں توفیق دے، ہم اس کو اپنی زندگی کے لیے اپنا لیں۔ ہمیشہ ہم اچھائی سے ہمیشہ محبت کریں، نیکی سے ہمیشہ محبت کریں، اور ہماری محبت ہو جائے نیکی کے ساتھ۔ یا دوسرا پہلو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا ہماری نفرت ہو جائے برائی کے ساتھ، ایک ہی بات ہے۔ اگر برائی سے نفرت ہو گئی ہے، خود بخود نیکی سے محبت ہو جائے گی۔ اگر نیکی سے محبت ہو گئی ہے تو آٹومیٹک لا محالہ ضرور آپ کو برائی سے نفرت ہو جائے گی۔ اس دعا کے تیسرے جملے میں جو تھا، آج کے دن اے پروردگار عالم مجھ پر غیظ و غضب کو، غصے کو حرام کر دے۔ حرم علیہ فیہ السخط والنیران۔ دیکھیں یہ غصہ جو ہے، غصہ انسان کا دشمن ہے۔ انسان غصے کی حالت میں انسان اپنی عقل کو بھی استعمال نہیں کرتا، حتیٰ اپنی زندگی کا سرمایہ جو اس نے ساری زندگی میں نیک اعمال کمائے ہیں، بعض دفعہ انسان غصے کی وجہ سے چند لمحوں میں یہ ساری اپنی دولت لوٹا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے اپنے نیک اعمال کو۔ اور غصے میں بعض دفعہ انسان اتنا، اور اکثر اتنا بڑا قدم اٹھا جاتا ہے کہ پھر ساری زندگی انسان پچھتاوا کرتا ہے، پچھتاتا رہتا ہے، ندامت کرتا ہے۔ لہٰذا حتی المقدور کوشش کی جائے انسان کو غصے کو اپنے اوپر حرام سمجھنا چاہیے۔ اب حرام ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہمیں کیا پتہ حرام کیا ہوتا ہے؟ پہلے حرام کا تصور ہمارے ذہن میں آ جائے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ حرام یعنی وہ ہے کہ جس کو اگر آپ انجام دیتے ہیں تو گویا آپ اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہیں، یہ حرام ہوتا ہے۔ ایک طرف خدا کھڑا ہے، کھڑا ہونے سے مراد ایک طرف خدا کی ذات ہے اور ایک طرف اس کے مقابلے میں آپ ہیں۔ آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے میں آ جائیں؟ بس حرام یہی ہوتا ہے، خدا کے مقابلے میں آ جانا اور خدا سے مقابلہ کرنا۔ بس حرام سمجھ لے انسان یہ کام میرے لیے حرام ہے، اور حراموں میں سے غصہ ایک بہت بڑا حرام ہے۔ غصے کو اپنی ذات پر ہمیشہ حرام سمجھنا چاہیے۔ یہ انسانی عقل کا دشمن ہے، یہ انسان کے نیک اعمال کا دشمن ہے غصہ۔ اور قرآن نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ مومن وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، قاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور ہمیشہ عفو درگزر کرتے ہیں، ہمیشہ معاف کرنے کا پیمانہ ان کا بہت
کھلے پیمانے پر لوگوں کو وہ معاف کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ دو چیزیں اگر معاشرے میں آ جاتی ہیں یا فردی طور پر کسی انسان کے اندر آ جاتی ہیں کہ وہ غصے کو بالکل مکمل طور پر اپنے اندر سے آہستہ آہستہ ختم کر دے، لیکن یہ نہیں ہے کہ غصہ انسان کے اندر بالکل ختم نہیں ہو سکتا، فطرت میں ہے غصہ بجا ہونا چاہیے، جہاں پر غصہ کرنا ہے وہاں پر ہونا چاہیے۔ مثلا آپ حق پر ڈٹ گئے ہیں تو وہاں پر آپ کے جذبات اور غصہ ہونا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حق کا دفاع کرنے کے لیے، حق حاصل کرنے کے لیے ناجائز غصے کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر آپ کا اور میرا حق نہیں بنتا غصہ کرنے کا، وہ غصہ بہت خطرناک ہے، وہاں پر غصہ انسان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے یہ جو جملہ تھا غصے کے بارے میں، اب یہاں پر جب انسان غصے کے عالم میں آتا ہے تو انسان اپنا سارا کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ آخری جملے کی طرف جائیں اور ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ بِعَوْنِكَ یا غیاث المستغیثین، چوتھا جملہ یہ تھا آج کی دعا کا کہ بِعَوْنِكَ، تجھے تیری مدد کا واسطہ، تجھے تیری نصرت کا واسطہ، تجھے تیری حمایت کا واسطہ، تجھے تیری یاری کرنے کا واسطہ، یا غیاث المستغیثین، اے فریادیوں کی فریاد کو سننے والے۔ پس یہاں پر ہم خلاصہ کریں، انسان آج کے دن فریاد کرنے والا ہے، آج کے دن انسان فریاد کر رہا ہے، اور کس کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے؟ اس کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے جو ہمیشہ ہر قسم کی فریاد کرنے والے کی فریاد کو ہمیشہ سنتا ہے۔ اس نے کبھی کسی کی فریاد کو رد نہیں کیا اور نہیں کر سکتا، اور آج کے دن کیسے رد کرے گا وہ آپ کی فریاد کو؟ فریاد کیا ہو رہی ہے؟ توجہ فرمائیے آپ نے، یہی وہ تین جملے تھے جن کی فریاد ہو رہی تھی۔ نیکی میرے لیے محبوب بن جائے، میں عشق کروں نیکی سے، نیکی میری معشوق بن جائے، اور برائی جو ہے وہ میری دشمن بن جائے، میں اس کا دشمن بن جاؤں۔ اور تیسرا جملہ کیا تھا آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ غصے کو میں اپنے اوپر حرام سمجھوں، اور اس کام کے لیے پروردگار تو اس سے فریاد کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، بِعَوْنِكَ، تیری مدد کی ضرورت ہے مجھے، تجھے میں تیری مدد کا واسطہ دیتا ہوں، طاقت کا واسطہ دیتا ہوں، قدرت کا واسطہ دیتا ہوں۔ پروردگار میں بہت بیچارہ ہوں، پروردگار میں بہت کمزور ہوں، ضعیف ہوں، نائف ہوں، آج تو میری مدد فرما، مجھے نیکی کا عشق عطا فرما، اور ان دو قسم کی برائیوں سے محفوظ کر۔ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم حبب الی فی الاحسان، وکرہ الی فی الفسوق والعصیان، وحرم علی فی السخط والنیران، بعونک یا غیاث المستغیثین۔ ترجمہ: اے اللہ، آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ قرار دے۔ اے اللہ، آج کے دن گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ قرار دے۔ اے اللہ، آج کے دن غیظ و غضب کو مجھ پر حرام کر دے۔ تجھے تیری حمایت اور نصرت کا واسطہ، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے۔ دیکھیے ناظرین و سامعین کرام، آج کے اس 11ویں روزے کی جو دعا ہے، اس میں بہترین نکات کی طرف اور بہترین روحانیت، بہترین معنویت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
ان نکات کو ہمیں ضرور آج اخذ کرنا چاہیے، لینا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ بہترین پیغام ہے آج کی دعا میں۔ دیکھیے پہلا جو جملہ ہے دعا کا، حبب الیہ فی الاحسان، پروردگارا آج کے دن تو نیکی کو، نیکی کرنے کو، بھلائی کرنے کو، ہر نیک کام کو میرے لیے محبوب بنا دے، میرے لیے معشوق بنا دے۔ ہر نیکی کا کام میں اس سے عشق کروں، میری چاہت اس کے ساتھ ایک انوکھی چاہت ہو، وہ میرا نیک کام عزیز ترین سمجھوں اس کو، محبوب ترین سمجھوں اس کو۔ اب اس میں کیا فلسفہ ہے؟ دیکھیں، ہم جب کسی بھی چیز سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، جب بھی ہم کسی چیز سے عشق کرتے ہیں، جب بھی ہم کسی چیز سے والہانہ عقیدت کرتے ہیں، بے تحاشی محبت کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ہر قسم کی مشکل کو اس کے حاصل کرنے کے لیے، فیس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جب ہمیں عشق ہو جاتا ہے، جب ہمیں محبت ہو جاتی ہے، جب کوئی چیز ہماری زندگی میں ہمیں محبوب ترین اور عزیز ترین ہو جاتی ہے، آج کا یہ پیغام ہے، پروردگار عالم آج کے دن مجھے نیکیوں کو میرے لیے محبوب بنا دے، میرا پسندیدہ قرار دے، ان کو میرا معشوق بنا دے، میں نیکیوں کو یعنی کہ دل کی گہرائیوں سے چاہوں، بے تحاشا محبت کروں ان نیکیوں سے۔ پس جب محبت کا یہ معیار بن جاتا ہے، جب محبت اس بلندی پر آ جاتی ہے، تو پھر انسان جس چیز سے محبت کر رہا ہوتا ہے اس کو ہر حال میں، ہر قربانی دے کر انسان اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور بالآخر حاصل کر کے چھوڑتا ہے۔ بہت بڑا پیغام تھا۔ اور دیکھیں دعا کا جو دوسرا فراز، دوسرا جملہ تھا اس کے مقابلے میں، وہ یہ تھا، کر الیہ فی الفسوق والعصیان، بالکل اس کا اپوزٹ ہے۔ آج کے دن پروردگار عالم مجھے فسوق اور عصیان سے نفرت عطا فرما۔ فسوق کیا ہے؟ وہی نافرمانی۔ عصیان کیا ہے؟ وہی گناہ۔ یعنی پہلے حصے میں جو ہم نے احسان پڑھا تھا، نیکی، اس کے مقابلے میں ہے گناہ اور برائی اور نافرمانی اور اپنے مالک کی نافرمانی، معصیت کا، ان سے مجھے نفرت عطا فرما۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی میں انتہائی درجے کی نفرت کروں ان سے۔ اور جب انسان کسی چیز سے نفرت کرتا ہے تو کسی بھی صورت میں اس کے قریب نہیں ہونا چاہتا، اس سے دور رہنا چاہتا ہے، انتہائی دور رہنا چاہتا ہے۔ انسان جس مثال کے طور پر محلے سے نفرت کرتا ہے، اس کے قریب سے بھی گزرنا اس کو اچھا، مثال دے رہا ہوں، نہیں لگتا۔ بس جس بھی چیز سے انسان نفرت کرتا ہے اس سے ہمیشہ دور دور رہتا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر قلت وقت اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان دو جملوں میں تولا اور تبرہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلے جملے میں نیکی سے محبت کرنا تولا کی طرف اشارہ ہے، اور جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تبرہ، کسی چیز سے نفرت کرنا۔ اور جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے جس سے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے اس سے ضرور محبت کرتا ہے۔ بس ایک جلدی ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں، تولا اور تبرہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر تبرہ 80% ہو اور تولا 100% ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اگر تبرہ 80% ہے تو تولا بھی 80% ہوگا، دونوں برابر ہوتے ہیں، فقط سمت کا، ڈائریکشن کا فرق ہوتا ہے۔ تولا مثلا ادھر جا رہا ہے تو تبرہ ادھر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم جیسا کہ محمد و آل بیت محمد سے ہم تولا، ولایت، محبت اور عشق کرتے ہیں، اسی طرح کتنا عشق کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ پس محبت اور نفرت دونوں برابر ہوتی ہیں، ہمیشہ برابر ہوتی ہیں۔ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کے دشمن سے آپ اتنی ہی نفرت کریں گے۔ پس آج کے دن اگر آپ نے نیکی سے جتنی محبت کر لی، برائی سے اتنی ہی نفرت آپ کو ہو جائے گی۔ اور یہ فارمولہ اپنی زندگی کے لیے خدا ہمیں توفیق دے، ہم اس کو اپنی زندگی کے لیے اپنا لیں۔ ہمیشہ ہم
अच्छाई से हमेशा मोहब्बत करें, नेकी से हमेशा मोहब्बत करें और हमारी मोहब्बत हो जाए नेकी के साथ। या दूसरा पहलू भी आप कह सकते हैं, या हमारी नफरत हो जाए बुराई के साथ। एक ही बात है। अगर बुराई से नफरत हो गई है, खुद ब खुद नेकी से मोहब्बत हो जाएगी। अगर नेकी से मोहब्बत हो गई है तो ऑटोमेटिक लामहला ज़रूर आपको बुराई से नफरत हो जाएगी। इस दुआ के तीसरे जुमले में जो था, आज के दिन परवरदिगार आलम मुझ पर गैज़ व गज़ब को, गुस्से को हराम कर दे। हर्रिम अलैया फीह सखता व नीरान। देखिए, ये गुस्सा जो है, गुस्सा इंसान का दुश्मन है। इंसान गुस्से की हालत में इंसान अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल नहीं करता, हत्ता अपनी ज़िंदगी का सरमाया जो उसने सारी ज़िंदगी में नेक आमाल कमाए हैं, बाज़ दफ़ा इंसान गुस्से की वजह से चंद लम्हों में ये सारी अपनी दौलत लौटा देता है, ज़ाया कर देता है अपने नेक आमाल को। और गुस्से में बाज़ दफ़ा इंसान इतना और अक्सर इतना बड़ा कदम उठा जाता है कि फिर सारी ज़िंदगी इंसान पछतावा करता है, पछताता रहता है, नदामत करता है। लिहाजा हत्तल मकदूर कोशिश की जाए इंसान को गुस्से को अपने ऊपर हराम समझना चाहिए। अब हराम हम कैसे समझेंगे? हमें क्या पता हराम क्या होता है? पहले हराम का तसव्वुर हमारे ज़हन में आ जाए कि हराम क्या है और हलाल क्या है। हराम यानी वो है कि जिसको अगर आप अंजाम देते हैं तो गोया आप अल्लाह के मुकाबले में आ गए, ये हराम होता है। एक तरफ खुदा खड़ा है, खड़ा होने से मुराद एक तरफ खुदा की ज़ात है और एक तरफ उसके मुकाबले में आप है। आपकी क्या हैसियत है कि आप अल्लाह के मुकाबले में आ जाएं? बस हराम यही होता है, खुदा के मुकाबले में आ जाना और खुदा से मुकाबला करना। बस हराम समझ ले इंसान, ये काम मेरे लिए हराम है। और हरामों में से गुस्सा एक बहुत बड़ा हराम है। गुस्से को अपनी ज़ात पर हमेशा हराम समझना चाहिए। ये इंसानी अक्ल का दुश्मन है, ये इंसान के नेक आमाल का दुश्मन है गुस्सा। और कुरान ने फरमाया वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास। मोमिन वो हैं जो गुस्से को पी जाते हैं, काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, और हमेशा अफ़्व दरगुजर करते हैं। हमेशा माफ़ करने का पैमाना उनका बहुत खुले पैमाने पर लोगों को वो माफ़ करते हैं। देखें, ये दो चीज़ें अगर माशरे में आ जाती हैं या फ़र्दी तौर पर किसी इंसान के अंदर आ जाती हैं कि वो गुस्से को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अपने अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दे। लेकिन ये नहीं है कि गुस्सा इंसान के अंदर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता, फितरत में है गुस्सा। गुस्सा बजा होना चाहिए, जहाँ पर गुस्सा करना है वहाँ पर होना चाहिए। मसलन आप हक पर डट गए हैं तो वहाँ पर आपके जज्बात और गुस्सा होना चाहिए, ये ईमान की इलामत है। हक का दिफा करने के लिए, हक हासिल करने के लिए। नाजायज़ गुस्से की बात हो रही है, जहाँ पर आपका और मेरा हक नहीं बनता गुस्सा करने का, वो गुस्सा बहुत ख़तरनाक है। वहाँ पर गुस्सा इंसान में नहीं होना चाहिए। और आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए, ये जो जुमला था गुस्से के बारे में, अब यहाँ पर जब इंसान गुस्से के आलम में आता है तो इंसान अपना सारा कुछ तबाह कर देता है। आखिरी जुमले की तरफ जाएं और एक दो जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करें। बेआने का या गियासल मुस्तगीसीन। चौथा जुमला ये था आज की दुआ का कि बेआने का, तुझे तेरी मदद का वास्ता, तुझे तेरी नुसरत का वास्ता, तुझे तेरी हिमायत का वास्ता, तुझे तेरी यारी करने का वास्ता। या गियासल मुस्तगीसीन, ए फरियादियों की फरियाद को सुनने वाले। बस यहाँ पर हम खुलासा करें, इंसान आज के दिन फरियाद करने वाला है। आज के दिन इंसान फरियाद कर रहा है, और किसकी बारगाह में फरियाद कर रहा है? उसकी बारगाह में फरियाद कर रहा है जो हमेशा हर किस्म की फरियाद करने वाले की फरियाद को हमेशा सुनता है। उसने कभी किसी की फरियाद को रद्द नहीं किया और नहीं कर सकता। और आज के दिन कैसे रद्द करेगा वो आपकी फरियाद को? फरियाद क्या हो रही है? तवज्जो फरमाइए आपने, यही वो तीन जुमले थे जिनकी फरियाद हो रही थी। नेकी मेरे लिए महबूब बन जाए, मैं इश्क करूं नेकी से, नेकी मेरी माशूक बन जाए, और बुराई जो है वो मेरी दुश्मन बन जाए, मैं उसका दुश्मन बन जाऊं। और तीसरा जुमला क्या था आपकी खिदमत में अर्ज करूं? गुस्से को मैं अपने ऊपर हराम समझूं, और इस काम के लिए परवरदिगार तुझसे फरियाद कर रहा हूं, तेरी बारगाह में आया हूं। बेआने का, तेरी
مدد کی ضرورت ہے مجھے، تجھے میں تیری مدد کا واسطہ دیتا ہوں، طاقت کا واسطہ دیتا ہوں، قدرت کا واسطہ دیتا ہوں۔ پروردگار میں بہت بیچارہ ہوں، پروردگار میں بہت کمزور ہوں، ضعیف ہوں، نائف ہوں، آج تو میری مدد فرما، مجھے نیکی کا عشق عطا فرما اور ان دو قسم کی برائیوں سے محفوظ کر۔